ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہمارا یہ جو درس آل محمد کے حوالے سے سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے، آج ایک سوال آپ کی خدمت میں اور اس کا جواب اور اسی ضمن میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھتے وقت، درود پڑھتے وقت کیوں آل کا اضافہ کرتے ہیں اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتے ہیں؟ تو آج کی ہماری بحث جو ہے، ہماری گفتگو جو ہے، اس کے ضمن میں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، پہلے تو ہم اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں کہ درود کی فضیلت کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا مولا درود کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کنجوس ترین، بخیل ترین ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی ایک کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میں بخیل نہ ہوں اور کنجوسوں کی صفت اس پر نہ آئے، تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کا نام آئے، ان کا اسم مبارک آئے، تو ان پر درود ضرور پڑھیں۔ اسی طرح پاک پیغمبر جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو ایک جگہ پر رک گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتے کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے ہاتھ ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ 70 یا اس سے زیادہ بھی اس کے ہاتھ ہیں، اور ہر ہاتھ میں جو ہے وہ 70 ہزار انگلیاں ہیں، اور وہ انگلیوں پر کچھ شمار کر رہا ہے، کچھ گن رہا ہے۔ تو جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو جبرائیل سے کہا کہ یہ کیا شمار کر رہا ہے؟ کہا مولا آپ خود پوچھ لیں۔ جب اس کے پاس گئے تو اس سے کہا کہ کیا شمار کرتا ہے ان ہاتھوں پہ؟ وہ کہتا ہے کہ مولا میں جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اور آسمان سے زمین پر جتنے بھی بارش کے قطرات گرے ہیں، میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کتنے تعداد میں آسمان سے بارش کے قطرات گرے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ مولا زمین پر جتنے بھی ذرات ہیں، ایک ایک ذرے کا حساب میں رکھتا ہوں۔ اتنی طاقت مجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ تو پاک پیغمبر اس سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کا شمار جو ہے، جس کا حساب جو ہے
جس کا گننا جو ہے وہ تمہارے بس کی بات نہ ہو، وہ کہتا ہاں مولا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حساب میں نہیں کر سکتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے ماننے والے آپ پر اور آپ کی آل پر مل کر بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں اور اللہ جو اس درود کا ثواب عطا کرتا ہے اس کا حساب میرے بس میں نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے درود کی فضیلت، اور اس سے بڑھ کر اور فضیلت میں کیا بیان کروں کہ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ ثواب ہے کہ جس میں خدا بھی تمہارے ساتھ شریک ہے، وہ جو لا شریک ہے اس درود میں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہے۔ تو آج کا ہمارا سوال میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ ایک مسلم اور قطعی بات ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو درود پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ جس وقت یہ آیہ شریفہ جو میں نے اول میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے آپ سرکار حضرت ختمی مرتبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہم کس طرح درود پڑھیں آپ پر؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ لا تصلوا علیہ الصلاۃ البتراء۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ناقص صلوات مت پڑھیں، مجھ پر ناقص درود مت پڑھیں۔ مولا یہ ناقص صلوات کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسی صلوات نہ پڑھیں جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، آج بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بغیر آل کے درود پڑھتے ہیں تو اس میں ضرور ہمیں اپنے دامن میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ درود ہے کہ جس سے پاک پیغمبر نے منع فرمایا تھا اور حکم فرمایا تھا کہ مجھ پر ناقص صلوات نہ پڑھیں، مجھ پر ناقص درود نہ پڑھیں۔ تو آج اگر ہم اس طریقے سے درود پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول کی صریحاً مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح پاک پیغمبر نے حکم فرمایا ہے ہم اس طریقے سے درود پڑھیں۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے پوچھا کہ کس طرح درود پڑھیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ناقص صلوات مت پڑھیں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اہل بیت اس قدر و منزلت کے ایک ایسے عظیم درجے پر فائز ہیں، ایسے عظیم درجے پر فائز ہیں جسے امام شافعی نے اپنے ان مشہور اشعار میں قلم بند کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کیا خوبصورت جملے ہیں، کیا کہنے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت پیغمبر، آپ کی محبت کو خدا نے قرآن میں نازل کر کے واجب قرار دے دیا ہے۔ آپ کی محبت کو قرآن میں نازل کر کے واجب قرار دے دیا ہے۔ آپ کی قدر و منزلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ جو شخص بھی آپ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی امام شافعی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ تو عزیزان محترم، برادران عزیز، یہ ہے منزلت درود کی، یہ ہے فضیلت۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے درود پڑھیں کہ جس سے پاک پیغمبر بھی ہم پر راضی و خوشنود ہوں، جس پر
خدا اور اس کا رسول ہم پر راضی و خوشنود ہو، اس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، وہ ہستیاں کہ جن کی محبت کو قرآن میں ہم پر واجب قرار دیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں نے اتنے ظلم ہم پر کیے، اتنے ظلم ہم پر کیے، حالانکہ خدا نے ہماری محبت کو قرآن میں نازل کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر قرآن میں ہماری محبت کو واجب قرار نہ دیا گیا ہوتا تو اتنے ظلم یہ نہ کرتے۔ عزیزان محترم، یہ ہے درود والے جو آج ان ایام اعزاء میں دیکھیں نا، محرم حقیقت ہے، میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی ایک آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ محرم کو سنیں نہیں، محرم کو جانیں، محرم کو سمجھیں۔ محرم ہمارے لیے پیغام کیا دے رہا ہے؟ ایام غم ہیں، ایام عزا ہیں، تو میرا دل کر رہا ہے کہ وہ جن پر درود کو خدا نے واجب قرار دیا ہے، وہ کہ جن پر خدا نے محبت کو واجب قرار دیا ہے، ان کے مصیبت پر بھی کچھ آج بیان کیا جائے۔ عزیزان، جب سب کچھ لٹا لیا نا، حسین نے قاسم جیسے بھتیجے کو بھی بھیج دیا، اون و محمد جیسے بھانجوں کو بھی بھیج دیا، حتیٰ کہ اس بیٹے کو بھیج دیا کہ جو شکل و صورت میں پاک پیغمبر کی شبیہ تھا۔ مولا جس کو دیکھ کر اپنے نانا کی زیارت کیا کرتے تھے، اس شکل والے کو بھی بھیج دیا اور کہا کہ اکبر تو نہ جا۔ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں حق پر ہیں۔ تو جناب اکبر نے فرمایا بابا اس سے پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم حق پر ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں موت پر آ جاؤں یا موت مجھ پر آ جائے۔ جناب علی اکبر کی جب یہ بات سنی نا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اکبر کاش کوئی تیرے جیسا بیٹا ہوتا اور تو اسے جنگ کی اجازت نہیں بلکہ موت کی اجازت دیتا، پھر میں تو اس سے پوچھتا کہ ایسے بیٹے کو الوداع کہنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جو شکل و صورت میں پیغمبر کی تشبیہ ہو۔ اس کو بھی بھیج دیا نا۔ اب آئے مولا کے وہ بھائی کہ جو حسرت کی نگاہ سے کبھی اکبر کو جاتے دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کو جاتے دیکھتے ہیں، کبھی اون و محمد کو جاتے دیکھتے ہیں، کبھی مسلم کو جاتے دیکھتے ہیں، کبھی مسلم بن اوسجا کو جاتے دیکھتے ہیں، کبھی حبیب کو جاتے دیکھتے ہیں، کبھی حر جیسے مہمان کو جاتے دیکھتے ہیں، اور حسرت کی نگاہ بری سے پاک امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں مولا مجھ غریب کو بھی اجازت دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہا عباس تجھے میں کیسے اجازت دے دوں؟ تو میری فوج کا علمدار ہے۔ جب کہا نا تو میری فوج کا علمدار ہے، اس وقت مولا نے دائیں طرف بھی دیکھا، بائیں طرف بھی دیکھا اور ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں مولا مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے دکھائیں تو صحیح وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ مولا دیکھیں وہ ساری فوج کربلا کے میدان میں سو گئی ہے، ساری فوج ذبح ہو گئی ہے، مولا مجھے اجازت دیں۔ جب اجازت نہ ملی نا تو اپنے خیمے کی طرف گئے، اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے کہ ایک خیمے سے گزر ہوا کہ جس سے بچوں کی تشنگی کی آوازیں آ رہی تھی، سکینہ بچوں کو دلاسے دے رہی تھی۔ جناب عباس جب داخل ہوئے نا، جناب سکینہ نے ہاتھ باندھ کر کہا چچا میرا علی اصغر پیاسا ہے، اگر اسے 2 گھونٹ پانی نہ ملا میرا بھائی مر جائے گا۔
اجرک من اللہ اجرک من اللہ۔ عزادار امام مظلوم کربلا جب یہ آواز سنی نا تو ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں سکینہ مجھے اپنے بابا سے اجازت لے دے، میں پانی لے کر آؤں گا۔ کہا بابا چاچا میرے ساتھ چلے میرے بابا کے پاس۔ جب گئی نا تو امام سے کہا، سکینہ ننھے ننھے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا میرے چچا کو پانی کی اجازت دیں۔ امام فرماتے ہیں سکینہ کیوں؟ کہا بابا میرا اصغر پیاسا ہے، میں اصغر کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ جب یہ کہا نا تو امام مظلوم کربلا کہتے ہیں سکینہ تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ کہا میرے بھائی کی عمر 6 ماہ ہے۔ امام فرماتے ہیں سکینہ میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ جناب سکینہ فرماتی ہیں بابا تیرے بھائی کی عمر 34 سال ہے۔ مظلوم کربلا سکینہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں سکینہ بھائی ایسے ہی پیارے ہوتے ہیں، سکینہ یہ نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا 34 سال کا بچے۔ اجرک من اللہ اجرک من اللہ۔ عزادار مظلوم کربلا مل گئی، کہا عباس تجھے پانی کی اجازت دیتا ہوں لیکن میری ایک خواہش ہے، ایسا کر جاتے ہوئے آخری مرتبہ زینب کو مل لے، اس سے الوداع کہہ لے۔ کہا ضرور آقا۔ جب گئے نا خیمے جناب زینب کے پاس، باہر سے کہتے ہیں اے میری مظلوم آقا اے میری مظلوم آقا زادی عباس کا آخری سلام ہو، اے میری بہن ام کلثوم عباس کا آخری سلام ہو۔ جب یہ آواز پہنچی نا جناب زینب کے کانوں میں، تڑپ کر باہر نکلی، کہا عباس 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 کے گردن میں اپنی باہیں ڈالی، رو کر کہتی ہیں عباس تو نے بھی جانے کی تیاری کر لی ہے؟ کہا میں بھی جا رہا ہوں۔ کہا جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ جب یہ کہا نا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں عباس عباس میں سوچتی تھی میرے بابا نے مجھے ایک بات کہی تھی، جب میں گئی تھی نا کوفہ میں جانے کے بعد میرا بابا میرا استقبال کرنے کے لیے آیا تھا اور میری سواری کو ساتھ ساتھ لے کر جا رہا تھا، اور جب کوفہ کا صدر بازار آیا اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا زینب یہ کوفہ کا صدر بازار ہے، یہ فلاں بازار ہے۔ زینب تڑپ کر کہتی ہے بابا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے کوئی ان بازاروں میں آنا ہے؟ تو مولا چیخیں مار کر رو کر کہتے ہیں زینب آج تو شہزادی بن کر آئی ہے، ایک وقت آئے گا جب تو شہزادی نہیں بلکہ قیدی بن کر آئے گی، اور مسلمان ہر طرف سے تمہیں پتھر ماریں گے اور کہیں گے مارو مارو یہ قیدی کی کیا قیدن ہے اور یہ حسین کی بہن ہے، یہ رسول زادی ہے۔ اجرک من اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا جب اجازت ملی نا اب جا رہے ہیں عباس، 4000 کا لشکر تھا جو جناب عباس کے مقابلے میں آیا اور روکنے کی کوشش کی، جو فرات پر پہرا لگا ہوا تھا۔ جناب عباس نے اس پہرے کو توڑا اور جب پہنچے نا فرات میں گھوڑے کو داخل کیا اور پانی کو بھرا۔ پانی بھرنے کے بعد گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اشرب الماء، اے گھوڑے تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے خیموں کی طرف دیکھا اور گھوڑا اپنی زبان میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے آقا میں پانی کیسے پی لوں جب کہ سکینہ پیاسی ہے، جب کہ علی اصغر پیاسا ہے، جب کہ کربلا میں آپ کے سارے مظلوم پیاسے ہیں، آقا میں کیسے پی لوں؟ میں کہتا ہوں یہ وفا کے علمدار کا، یہ وفا کے شہنشاہ کا گھوڑا تھا جو وفا کر رہا تھا۔ یہ مسلمان
حیوانوں نے مظلوم کربلا کے ساتھ وفا نہیں کی بلکہ جانور اور حیوانوں نے وفا کی۔ جب دیکھا نا پانی کی طرف تو عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب انسان پانی کی طرف دیکھتا ہے نا تو اسے اپنا عکس نظر آتا ہے، اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ لیکن جب عباس نے پانی کی طرف دیکھا، عباس کو اپنا عکس نظر نہیں آیا، عباس کو اپنی تصویر نظر نہیں آئی، بلکہ سکینہ کی تصویر نظر آئی اور کہا میرے اللہ میری یہ دعا قبول کر کہ میں پانی کو قیام تک پہنچا دوں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس حضران مظلوم کربلا تھوڑی سی منزل اور آگے جب لے کے نکلے نا پانی، اب سکینہ نے دیکھا پانی آ رہا ہے۔ جب عالم کو آتے ہوئے دیکھا نا تو بچوں کی طرف مڑ کر کہتی ہیں بچوں اپنے اپنے کوزوں کو تیار کر لو، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ جب یہ بچوں سے کہا نا تو ایک ظالم نے جناب عباس کے ایک بازو پہ وار کیا، عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے دوسرے بازو میں پکڑا پانی کو، ایک ظالم نے دوسرے بازو پہ وار کیا، وہ بازو بھی قلم ہو گیا۔ اللہ جانے عباس نے اس مشق کو کیسے کنٹرول کیا اور کس طرح اپنے دانتوں اپنے منہ سے اس مشق کو سنبھالا۔ ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، عباس چل رہے ہیں، ایک لائن نے عباس کی آنکھوں میں تیر مارا، تیر کا لگنا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا مجھے یہ بتائیں جب کسی کے بازو نہ ہو اور اس کی آنکھ میں تیر لگ جائے وہ کس طریقے سے تیر کو نکالے گا؟ عباس نے اپنے پاؤں کی مدد سے اپنے پاؤں کی مدد سے اس تیر کو نکالا۔ ایک عراق کا ذاکر جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو ایک عالم دین نے اسے روک دیا، کہا یہ بہت سخت مصیب ہے، اسے نہ پڑھا کر، یہ بہت سخت مصیب ہے، اسے نہ پڑھا کر۔ جب وہ عالم دین گھر میں گیا نا تو خواب میں دیکھتا ہے اسے جناب عباس کی زیارت ہوتی ہے اور مولا فرماتے ہیں اے عالم، اے شیخ، تو نے میرے ذاکر کو کیوں پڑھنے سے روک دیا؟ ہاتھ باندھ کر کہتا ہے مولا مجھے نہیں پتا تھا، میں نے سمجھا پتہ نہیں یہ ظلم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ مولا فرماتے ہیں اے عالم، ہمارے شیعوں کو بتانا کہ جب وہ تیر میری آنکھوں پر لگا، میری آنکھوں میں وہ تیر لگا تھا، تیر کا لگنا تھا، میں نے اللہ جانے کس طریقے سے اپنے پاؤں سے اس تیر کو نکالا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا مجھے ذرا بتانا، اگر کسی کے بازو نہ ہو، بازوؤں کا سہارا لیتا ہے انسان تیر نکالنے کے لیے، لیکن اگر کسی کے بازو نہ ہو وہ تیر کس طرح نکالتا ہے؟ اے شیخ شیعوں کو بتانا۔ تو اس وقت میں نے ایک دعا کی تھی۔ مولا کون سی دعا کی تھی؟ کہا مولا اے بار الہ، تو نے میری یہ دعا کیوں قبول نہیں کی؟ جناب عباس کو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، عباس ہم نے تجھے اس دعا کے بدلے میں باب الحوائج بنا دیا ہے۔ کہا مولا اگر میری دعا قبول نہیں کی تو پھر میری آخری دعا قبول فرمائے۔ کہا میرے اگر پانی کا خیموں تک نہ جائے تو پھر عباس کا لاشا بھی خیموں تک نہ جائے، کیونکہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں سکینہ کو پانی کا کہہ کر آیا تھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا اب جب دیکھا نا اللہ جانے جناب عباس نے کس طرح ان تیروں کو برداشت کیا۔ جب تیر کا لگنا تھا نا جناب عباس نے نکالا، ابھی نکالا ہی تھا کہ ایک ظالم نے دور سے تیر مارا، جناب عباس کے سینے میں لگا۔ ایک ظالم نے اتنے زور سے سر میں گرز کو مارا، اب عباس گھوڑے
کی زین پر سنبھل نہ سکے، جب یہ گرد لگا نا تو مجھے بتانا، جب بھی کوئی گھوڑا سوار زین سے زمین کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ جانے جب عباس زین سے زمین کی طرف آئے ہوں گے کس طریقے سے آئے ہوں گے۔ تاریخ بتاتی ہے جب عباس زمین پر آئے نا تو منہ کے بل زمین پر آئے، سینے کے وزن پر زمین پر آئے، اور اس وقت کہا مولا میری مدد کو آئے۔ جب سکینہ نے علم کو لہراتے ہوئے دیکھا نا، لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، اب سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں اپنے اپنے کوزوں کو رکھو اور میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ سکینہ نے کہا میرے اللہ اب میرے چچا کی خیر ہو۔ جب اسی علم کو جناب زینب نے دیکھا نا، عزاداران مظلوم کربلا، زینب نے بیبیوں سے کہا تھا، جب کربلا میں آنے کی تیاری تھی نا، مدینے میں زینب نے ہر بیبی کو کہا گا بیبیوں میرے ساتھ چلو، میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے پردے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب جب عباس کی سواری کو لڑکھڑاتے دیکھا نا، علم کو لڑکھڑاتے دیکھا نا، تو زینب نے بیبیوں کی طرف مڑ کر منہ پر تماچے مار کر کہا، ماتم کر کے فرماتی ہیں بیبیوں میں نے جو مدینے میں اور آپ سے ضمانت لی تھی وہ چادروں کی ضمانت میں واپس کرتی ہوں۔ میرا عباس چلا گیا، میرا عباس قتل ہو گیا، میرا عباس شہید ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ خدا آپ کو مظلوم کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، خدا آپ کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے کہ جس جگہ پہ مظلوم کربلا عباس کے لاشے پر پہنچے نا، کس عالم میں پہنچے۔ امام فرماتے ہیں ان کا ذرا ظہری، عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جب مظلوم کربلا آئے نا عباس کے پاس، کہا عباس میری ایک حسرت ہے، عباس مجھے ساری زندگی غلاموں کی طرح تو نے مجھے پکارا ہے، عباس آج مجھے آقا نہیں بلکہ آج بھائی کہہ کر پکار۔ عباس نے مدینہ کی طرف منہ کیا، ایک صدا آئی ہوگی اے میرے لال اس مظلوم کی بات مان اور اس کو بھائی کہہ کر پکار۔ جب یہ کہا نا 3 مرتبہ کہا میرے بھائی مظلوم تجھ پر عباس کا سلام ہو، اے مظلوم کربلا تجھ پر عباس کا سلام ہو، اے پیاسا ذبح ہونے والے تجھ پر عباس کا سلام ہو۔ اب عباس نے ایک درخواست کی، مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ تاریخ 2 روایتیں بتاتی ہیں، یا تو جناب عباس نے اس لیے کہا ہوگا میرا بھائی مظلوم صبح سے لے کر اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، میرا لاشا نہ لے کر جائے اور مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ ایک تو وجہ یہ بتاتی ہے تاریخ، اور دوسری وجہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظالموں نے عباس کے لاشے پر اتنے ظلم کیے تھے، اتنے ظلم کیے تھے، امام حسین جس حصے میں ہاتھ رکھتے وہ حصہ ہاتھ میں آ جاتا۔ عباس کی لاش اس قابل نہ تھی کہ اسے خیموں کی طرف لے جایا جاتا۔ ایک عراق کے عالم دین تھے، اس نے کہا میں نے عباس کی اصل قبر کی زیارت کرنی ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آخری جملے، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس عالم دین نے جب کہا نا میں عباس کی اصل قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، جب وہ نیچے اترا نا قبر میں، کیا دیکھتا ہے وہاں قبر کی زیارت کرنے کے بعد اور سر کا ماتم کرتا ہوا باہر نکلا اور کہنے لگا میں نے سنا تھا عباس بہت کڑیل اور قد آور انسان
انسان تھے. اب میں نے جب قبر کو دیکھا تو قبر ایسے ہے جیسے کسی بچے کی ہو. تو تاریخ بتاتی ہے جناب عباس کے ٹکڑوں کو ایک گٹھڑی میں باندھ کر دفنایا گیا تھا. عباس وہ ہے کہ جو حسرت سے اس دنیا سے چلے گئے اور حسرت سے دیکھ کر کہتے ہیں کاش مظلوم کربلا مجھے جنگ کی اجازت دی ہوتی. یا زہرا یا زہرا اجرک من اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.